ابھی حکومت ایک اسٹیپ لیا ہے کراچی سے، خاص کر سے جتنے بھی فارنرز ہیں، اللیگل فارنرز ہیں، ان کے اگینسٹ جو آپریشن کر رہی ہے، کافی سارے پکڑے بھی ہیں. آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ ضرور کرنا چاہیے. کم از کم دیکھیں آپ، ایک جو بھی ایک کرمنل ہوتا ہے اس کی ایکٹیویٹی کو ڈیفیکلٹ بنانا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جو کام بھی ہو، اگر ایون اس نے کوئی خودکش حملہ کرنا ہے یا کہیں دھماکہ کرنا ہے، اس کے کام کو مشکل کریں تاکہ اس کی ول بریک ہو. اور یہ حکومت ٹھیک کام کر رہی ہے، اور خاص طور پہ میرے خیال میں سندھ کے اندر ابھی تک کامیاب ہیں. کافی حد تک انہوں نے نیٹ کو پہلے سے پکڑ لیا ہے. اور جہاں پر سیکورٹی ایجنسیز کی اور حکومت کی کامیابی ہوتی ہے کہ ایک کرائم کو ہونے سے پہلے روکا جائے. اگر وہ کرائم کمٹ ہو گیا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ایک دھماکہ ہونا ہے، خودکش حملہ ہونا ہے، اس سے پہلے انفارمیشن ہو اور اس کو نہ ہونے دیا جائے، تو یہ تو ہماری سیکورٹی ایجنسیز کی حکومت کی کامیابی ہے. بنیادی مقاصد ہیں جو کہ ہمارے اسلام کو استعمال کر کے لوگوں کے اوپر یہ ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن اسلام کو دنیا میں بدنام بھی کیا جا رہا ہے. انتقامی کارروائی فورسز کے خلاف ہو رہی ہے. انتقامی کارروائی عوام کے ساتھ نہیں. جو لوگ عوام کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتایا باہر کی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں. دونوں میں نے آپ کو پہلے اسی وجہ سے ایک کو دوسرے سے شے مل رہی ہے، ایک دوسرے سے فیور لے رہا ہے، نام آتا ہے، پھر وہی کہ تحریک طالبان پاکستان نے ذمہ داری قبول کر لی. یہ تو آپ آج ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ کوئی کسی کو مارتا ہے کسی غلط کام کی وجہ سے، قصاصاً مارتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ قصاصاً مارا ہے تو لہٰذا یہ بھی غلط ہے. ہر جگہ اپنی اپنی نوعیت ہوتی ہے. ایک کو دوسرے کے ساتھ چھوڑنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں. اگر آپ کے بھائی کو کسی نے مارا، آپ مارتے ہیں، تو آپ یہ کہیں کہ جی میں نے مارا ہے، اس نے بھی میری وجہ سے مار دی ہے. بھئی ہر جگہ کا الگ الگ وجوہات ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر غلط پالیسیوں کی وجہ سے باہر کی ایجنسیاں اندر گھس گئی ہیں. پہچاننا مشکل ہو رہا ہے. ہم خود باہر والوں کو دعوت دے رہے ہیں. آپ نے نہیں سنا کہ یہاں پر بلیک واٹر اور پتہ نہیں کون سا، میں تو نام بھی نہیں جانتا، اس لیے یہ ساری فورسیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ کیوں آ رہی ہیں یہاں پر اس ملک کے اندر؟ کیا آپ ان سے امید یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے فلاح کے لیے آ رہے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے نہیں ہو سکتا جو پشاور میں حملہ کرنے والے؟ یہ کیا گارنٹی ہے کہ حملہ کرنے والوں کو آپ جو ہے تھوپ دیں کہ طالبان نہیں کیا ہے؟ کیونکہ ذمہ داری تحریک طالبان نہیں، بالکل نہیں. پشاور میں کوئی قبول نہیں کی تحریک طالبان نے، بلکہ انکار کیا کہ غلط ہے. ریلیجن کو سیاست میں لا کر اور اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ ریلیجن جو کہ ہم کو اور 1300 سال پہلے لے جانا چاہتے ہیں، جو کہ آج کل کے تقاضے ہیں وہ پورا نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ چونکہ انہوں نے یہ سیاسی وجوہات کے بنا پر اسلام کا استعمال ہے. مغرب میں تو مطلب یہ کہ ہم انہی کے ہتھیار استعمال کرتے ہیں، انہی کے بنے ہوئے ویپنس اور ڈیٹونیشن وغیرہ استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ کبھی خیال نہیں آیا کہ بھئی یہ تو ہم تو کر نہیں سکتے ہیں، ہماری حالت ایسی، ہمیں ذرا توجہ کچھ اور طرف دینا چاہیے. کیونکہ ہم اگر اقتدار حاصل بھی کر لیا پاکستان پر یا دنیا پر، تو آگے کیسے چلیں گے، آگے کیسے چلنا ہوگا؟ کیونکہ جو جس مقام پر وہ لوگ پہنچ گئے ہیں سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل کمیونیکیشن ڈیولپمنٹ سے، تو اس میں تو ہم بہت پیچھے ہیں. اور ان سب چیزوں سے ہم کہاں تک لوگوں کو مرغوب کر سکیں گے، جو کہ بہت ریٹروگریسو ہے، بہت مطلب یہ کہ کمپیٹیبل نہیں ہے ہمارے یہاں کی جو زندگی سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مطلب یہ کہ یہ بہت محدود انداز میں سوچتے ہیں. وہ یہ جو خودکش بمبار بنتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں، تعجب ہوتا ہے لوگوں کو کہ بھئی 1 2 3 نہیں، لائن لگی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا کہ تو بہت پہلے فیکٹریاں کھلی تھیں، اور اب اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ اسلام کی لڑائی ہے کہ جی اسلام میں خودکش حرام ہے. اسلام میں جہاں خودکش حرام میں ڈرون حملہ کہاں جائز ہے اسلام؟ آپ مجھ سے ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں کہ خودکش کا کیا حکم ہے اسلام میں. کبھی آپ نے یہ پوچھا کہ ڈرون کا کیا حکم ہے؟ 75 طلبہ باجوڑ کے اندر اوپر ہوائی جہاز سے بمباری کر کے صبح رمضان میں سحری کے وقت میں مار دیے، یہ جائز ہے؟
تمام میڈیا ایک سوال کرتا ہے کہ خودکش حملے کے متعلق بتاؤ. میڈیا یک طرفہ کام چلتا ہے، دونوں طرف کی بات نہیں کرتا. اب اسی طریقے سے سوات میں، وزیرستان میں اور دوسرے علاقوں میں 30 لاکھ آدمیوں کو بے گھر کر دینا، میں سمجھتا ہوں یہ تمام معاملات یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. مذاکرات کے ذریعے مسائل حل ہو سکتے تھے. جب ہم ہندوستان سے 60 سال سے مذاکرات کر رہے ہیں، جبکہ وہ ہمارا دشمن ہے، سب جانتے ہیں، اور جب پوچھو تو مذاکرات ہو رہے ہیں. بلوچستان کے اندر پاکستان کا جھنڈا جلا دیا جاتا ہے، پاکستان کے خلاف نعرے لگائے جاتے ہیں، وہاں آپ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں. اور صوبہ سرحد کے اندر جب آتا ہے تو کہتے ہیں جی ہم آپریشن کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہم غیروں کی لڑائی، مغرب کی لڑائی ہم اپنے ملک میں لڑ رہے ہیں. جس طرح افغانستان کے اندر مغرب جو ہے وہ ہار چکا ہے اور گھٹنے ٹیک چکا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ ہم تو یہاں سے نکل جائیں لیکن ہم پاکستانی فوج کو کمزور کر کے جائیں، اور اتنی کمزور ہو جائے کہ تاکہ ہمارا ایٹمی پروگرام اور دوسری چیزیں JHQ پر حملہ کرنا جہاں ایک چڑیا پر نہیں مار سکتی. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک افسوسناک بات ہے. فوج ہمارے ملک کی جب وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی تو آپ یہ بتائیں کہ وہ ملک کو، مجھے اور آپ کو یا کسی اور کو کیا سنبھال.